السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا اصحاب الیمین فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، پارہ نمبر 29 سورۃ المدثر، آیات مقدسہ 39 تا 48 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے چند چیزوں کی قسمیں اٹھائیں، کلا والقمر واللیل اذ ادبر والصبح اذا اسفر، اور مثالیں دے کر یہ بات سمجھا دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت ابھی آغاز ہے، 2 ساتھی ہیں، 4 ساتھی ہیں، 8-10 ساتھی ہیں، اور تدریجاً آپ کی جماعت سازی کے مرحلے میں آگے بڑھتی چلی جاتی ہے۔ لیکن یاد رکھو، ایک وقت میں یہ 14ویں کا چاند ہو جائے گی، اس کا نور چمکے گا، نور ہدایت چمکے گی، اور ہر طرف ظلم ختم ہو جائے گا، اندھیرے ختم ہو جائیں گے۔ اسی طرح جب روشنی ہوگی، رات ختم ہو جائے گی، وہ روشنی بھی آہستہ آہستہ اوپر چڑھے گی، اور پھر نصف النہار یعنی نصف دن کی جو روشنی ہے، سورج کی تپش ہے، تو سورج کی جو جوانی ہے، جب وہ ابھرتی ہے تو ہر طرف روشنیاں پھیل جاتی ہیں۔ تو یہ سچی جماعت جب جوانی کو پہنچے گی، غالب آئے گی، اور ہر طرف روشنی پھیل جائے گی، ابو جہل اور اس کا جتنا مافیہ ہے وہ شکست کھا جائے گا۔ نذیرا للبشر، یہ انسانوں کے لیے سچی دعوت ہے، ایک حقیقت ہے، انسانیت کے فائدے اسی میں ہیں، انسانی حقوق اسی میں ہیں۔ اس لیے یاد رکھیے، اگر کوئی اس پر ایمان نہیں رکھتا تو وہ نفس، کل نفس بما کسبت رہینہ، وہ اپنے مسائل میں پھنسا ہوا ہے، وہ ان ظالم مافیا کا ایجنٹ بنا ہوا ہے، تو یاد رکھیے اس کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ مستقبل کس کا ہے؟ سنیے آج کے درس میں، الا اصحاب الیمین، مگر جو دائیں ہاتھ والے ہیں، جو مستقبل ہے وہ دائیں ہاتھ والوں کا ہے۔ دائیں ہاتھ والے کون ہیں؟ جو جاگے ہوئے ہیں، جو بیدار ہیں، جو سچی دعوت کو قبول کر چکے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کا حصہ ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر چکے ہیں، یہ اصحاب الیمین، یہ دائیں ہاتھ والے ہیں، یہ اعلیٰ شعور والے ہیں، اعلیٰ فکر والے ہیں، اعلیٰ سچی جماعت ہے۔ فی جنات، جنت میں یہ سچی جماعت اصحاب الیمین جنت میں جائیں گے، یتساءلون، اور وہ سوال کریں گے، عن المجرمین، مجرموں سے۔ وہ جہنم کی طرف جھانکیں گے، مجرموں کو دیکھیں گے کہ مجرم وہی ہیں دنیا کے اندر جو ہمارے ساتھ رہتے تھے، ہمارا مقابلہ کرتے تھے، تو ان سے وہ سوال کریں گے، ما سلککم فی سقر، کس چیز نے آج تمہیں جہنم میں ڈال دیا ہے؟ دنیا کے اندر تو تم اولی النعمہ تھے، بڑی بڑی نعمتوں والے،
بڑے بڑے سرمایہ دار، سرمایہ پرست، جاگیردار، بڑے بڑے محلات والے تھے، اپنے گھروں کے اندر ہی محل بنایا ہوا ہے، پورا گارڈن سسٹم بنایا ہوا ہے، خود عیاش تھے۔ آج تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ دنیا میں تو تم یہ کہتے تھے کہ ہم بھی جنت میں جائیں گے، ہم بھی آگے ترقی کریں گے۔ آج تمہاری ترقی کو کیا ہو گیا ہے؟ ما سلککم فی سقر، یہ جہنم میں تمہیں کس نے ڈالا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ سنیے میرے عزیزو، 4 جوابات وہ دیتے ہیں، اور ان چاروں جوابات میں ایک عنوان حقوق اللہ ہے اور حقوق العباد ہے۔ کہتے ہیں ہم تو اللہ کے حقوق ہی پورے نہیں کرتے تھے، نہ بندوں کے حقوق پورے کرتے تھے، ہم تو ایک ظالم مافیا تھے، ظلم کا نظام قائم کیا ہوا تھا، ہم نے غلامی کا نظام قائم کیا ہوا تھا، ہم نے انسانوں کو یرغمال بنایا ہوا تھا۔ سب سے پہلی بات تو اللہ سے تعلق مضبوط ہونا چاہیے، اور ہمارا اللہ سے تعلق تھا ہی نہیں۔ قالو، کہیں گے، لم نک من المصلین، ہم نہ تھے نماز پڑھنے والے، ہمارا اللہ سے کوئی تعلق ہی نہیں، اللہ کی رضا نہیں ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے، لہذا ہم اللہ کے سامنے کبھی حاضر ہی نہیں ہوئے، اور کبھی نماز پڑھ بھی لی جیسے آج کا مسلمان ہے تو سستی، کاہلی، یہ نماز کا طریقہ کار ہے۔ پابندی کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھنا، اور جب مسجد میں جائیں تو یہ نیت ہو کہ ہم بڑی ہستی کے سامنے جا رہے ہیں اور ہم نے اپنی تربیت کروانی ہے، اپنا قلب، اپنا نفس، اپنی عقل، سب کچھ اللہ کے سامنے جھکا دینا ہے اور اللہ کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کر لینا ہے۔ کسی کی سوچ یہ ہوتی ہے، اگر کوئی رسمی نماز پڑھ بھی لیں، عادتاً پڑھ لیں، تو جائیں گے 2-4 ٹکرے لگائیں اور پھر واپس آ گئے۔ او بھائی، نماز تو الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے۔ نماز پڑھنے سے پہلے اور نماز پڑھنے کے بعد کیا تبدیلی ہوئی؟ کبھی غور کیا ہے ہم نے؟ تو یہ کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، ہم تو نمازی نہیں تھے، اور نمازی تھے بھی اگر تو 2-4 وقت کی نماز پڑھتے تھے، یا سستی اور کاہلی اور غفلت موجود تھی۔ اللہ کا حق یہ ہے میرے عزیزو، اللہ نے سب کچھ ہمیں دیا ہے، سب کچھ ہمارے لیے بنایا ہے۔ ذرا غور تو کرو ہمارا کیا ہے، کیا ہے ہمارا، غور کیجئے۔ تو جب سب کچھ مل گیا تو کیا اللہ کا یہ حق نہیں ہے کہ ہم اپنا سجدہ، اپنا سر، اپنا قلب، اپنی عقل اللہ کے سامنے جھکا دیں، اپنی خواہشات اللہ کے تابع کر دیں؟ کیا پھر اللہ کا یہ حق نہیں ہے؟ یہ اللہ کا سب سے بڑا حق ہے۔ پھر حقوق العباد میں غفلت کرتے ہیں۔ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے۔ مسکین کس کو کہتے ہیں؟ جس کو 2 وقت کا کھانا نہ ملے، جو محتاج ہو، محنت کرے پھر بھی پوری نہ پڑے، اتنی مہنگائی کر دو، اتنے ٹیکس لگا دو کہ ایک غریب آدمی آسانی کے ساتھ، عزت کے ساتھ روٹی نہ کھا سکے۔ ایسا نظام قائم کر دیا ان ظالموں نے، ان سرمایہ پرستوں نے ایسا نظام قائم کر دیا کہ مسکین کا جینا حرام ہو گیا۔ یہ ہے وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ۔ اور ایک تیسرا رویہ اور مائنڈ سیٹ، سوچ کیا ہے؟ جتنا بھی پراپوگنڈا کرنے والے ہیں، لا یعنی گفتگو کرنے والے ہیں، ان کے ساتھ ہماری مجلس ہوتی ہے۔ صحبت ان لوگوں کی ہے جو پراپوگنڈے پہ چلتے ہیں، جو منفیت کی طرف چلتے ہیں، جو اللہ کا حق بھی پورا نہیں کرتے اور انسانوں کا حقوق العباد، بندوں کا حق بھی پورا نہیں کرتے، اور شیطانی مافیا کے پیچھے ہیں، شیطانوں کے ایجنٹ ہیں۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، چوتھا جرم کیا ہے ہمارا؟ وہ یہ ہے کہ ہم یوم الدین کو جھٹلاتے تھے۔ ہم اس دن کو جو روز جزا اور سزا ہے اس کا انکار کرتے تھے، اور جب اس کا انکار کر دیا تو ہم نے عدل ہی نہیں کیا، ہم نے انصاف ہی نہیں کیا۔
عقیدہ آخرت ہی ان کا نہیں تھا۔ تو میرے عزیزو، جب عقیدہ آخرت ہی نہیں ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہم نے جواب طلبی کون ہے ہماری جواب طلبی کرنے والا، کس کے سامنے جواب دینا ہے، جواب دہی ذمہ داری ہمارے اندر ہے ہی نہیں، تو ہم تو جھٹلاتے رہے ہیں۔ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا، ہم نے صحابہ کو جھٹلایا۔ آج کے دور میں بھی یہ دنیا دار سرمایہ پرست جو ہیں، جن کا مائنڈ سیٹ انسانوں کو لوٹنا ہے، وہ کہتے ہیں دیکھا جائے گا۔ ان کو اگر آپ سمجھائیں گے بھی تو آپ سے کہیں گے دیکھیں گے، کل کو مریں گے تو دیکھ لیں گے، اتنے ڈٹھائی کے ساتھ کہتے ہیں۔ اور یہ بھی وہی کہہ رہے ہیں، 4 جرائم۔ پہلا جرم، اللہ کا حق، عبادت نہیں کرتے، اللہ سے تعلق بڑا کمزور، اللہ سے جوڑ نہیں ہے۔ دوسرا جرم، جو سوسائٹی میں محروم المعیشت ہیں، ان کے رزق کا بندوبست نہیں کرتے، بلکہ ان کے منہ سے نوالا چھینتے ہیں۔ تیسرا جرم، بجائے اس کے کہ شعوری مجالس میں بیٹھو، اچھی مجالس میں بیٹھو، جہاں اچھی باتیں ملیں، رہنمائی ملے، انسانیت کی بات ملے، جھوٹے لوگوں سے بیٹھتے ہیں، چغلیاں، غیبتیں، پراپوگنڈے۔ میرے عزیزو، آج سوشل میڈیا پہ کیا ہو گیا؟ یہی تو ہو گیا۔ آج ہم نے اپنی مجلس، وہ جو علمی مجلس تھی، فکری مجلس تھی، جس میں انسانیت کی بات ہونی تھی، اس کو ضائع کر دیا۔ غلط مجالس میں جا کے بیٹھ گئے، گپے لگائیں گے، لغویات اور بیہودہ چیزیں کریں گے، اٹھ کے چلے جائیں گے، ساری رات ضائع کر دیں گے، سارا دن ضائع کر دیں گے۔ اور چوتھا جرم کیا ہے؟ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، روز جزا کا انکار ہے۔ وہ دن جو جزا اور سزا کا دن ہوگا، اس پر ایمان ہی نہیں ہے۔ ہوتا کیا ہے؟ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينَ، یہاں تک کہ اے جنتیوں، یقین آ گیا۔ کیا آ گیا؟ قیامت آ گئی، وقت آ گیا، اللہ نے جو طے کیا تھا وہ آ گیا۔ دنیا کے اندر قومی انقلابات کی شکل میں آ گیا، اور اللہ کا دین غالب ہو گیا، اور پھر قیامت آ گئی، اور پھر کیا ہوا؟ فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ، ایسے موقع پر کام نہیں آئے گی کسی کی سفارش، جو سفارش کرنے والے ہیں ان کی سفارش کام نہیں آئے گی۔ آئی ہے کام؟ غزوہ بدر کو دیکھ لیجئے، غزوہ احد کو دیکھ لیجئے، اور غزوہ احزاب کو دیکھ لیجئے، پھر غزوہ خیبر کو دیکھ لیجئے، فتح مکہ کو دیکھیے، دیگر غزوات کو دیکھیے، کوئی سفارش کام آئی؟ جتنے سفارشی ایجنٹ تھے سب ساتھ گئے۔ اور پھر اللہ کے دربار میں کون سی سفارش کام آئے گی؟ اللہ نے سچی رہنمائی دے دی، نذیرا للبشر، اللہ نے سچی رہنمائی اور دعوت دے دی، اعلیٰ پروگرام دے دیا انسانوں کے لیے۔ اس پروگرام کو جب چھوڑا اور انکار کیا تو پھر نتیجہ کیا ہے؟ جہنم، رسوائی، شکست۔ اللہ رب العزت ہمیں اعلیٰ شعور عطا فرمائے، اور اسوہ حسنہ، اسوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ چلتے ہوئے سچی جماعت کو سمجھنے کی اور اس کی تشکیل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔